حدیث نمبر 14، 40 کی حدیث نمبر 14 ہے۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواہ البخاری و مسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے الا یہ کہ ان تین چیزوں میں سے کسی چیز کو کر گزرے، یعنی تین صورتوں میں کسی کی جان لی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر بیٹھے۔ نمبر 2، کسی کو قتل کر دے، قصاص میں بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3، اسلام قبول کرنے کے بعد کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے۔ یہ تین صورتوں میں ایک مسلمان کا خون حلال ہے، لیکن یہ خون آپ نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ اسلامی حکومت اگر ہے، اسلامی نظام عدالت ہے، تو اسلامی عدالت میں قاضی کے سامنے، جج کے سامنے یہ فیصلہ جائے گا، اور جج کے سامنے فیصلے کے لیے ہم اور آپ نہیں جائیں گے۔ سسٹم ہوتا ہے جج کے سامنے، پہلے اس کو حکومت کی جو پولیس فورس ہوتی ہے اس میں اس کا کمپلین درج کرایا جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ کا نظام ہے۔ پولیس جیسے ہمارے ایف آئی آر کہا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی رپورٹ درج کرانے کا ہائی فائی پاور ہو تو رپورٹ درج ہوتی ہے، پھر اس کی انکوائری ہوتی ہے، اور جیسا جرم ہے اس کو جیل میں بند کیا جاتا ہے پکڑ کر کے، یا تو وہ اعتراف کر لیتا ہے یا پھر اس کے جرم کے لیے گواہ مل جاتے ہیں۔ سارے ثبوت جمع کر کے پولیس فائل تیار کرتی، پھر عدالت میں پیشی ہوتی، اور عدالتوں میں اب تو جانتے ہیں کتنا کھلواڑ ہوتا ہے، وکیل خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، بہرحال جو بھی ہو وہ اپنی جگہ، لیکن پولیس فائل پیش کرتی ہے، اور عدالت میں قاضی ثبوت اور گواہ کی روشنی میں جب مکمل یقین ہو جائے گا کہ یہ شادی شدہ زناکار ہے یا مرتد ہو گیا ہے یا قاتل ہے، تب ان کے قتل کی سزا سناتا ہے۔ جب تک اسلامی نظام عدالت نہیں، جیسے ہم جس ملک میں نہیں ہے، ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہمارے اوپر یہ قانون نہیں نافذ ہوگا، ہم معاملہ کمپلین وغیرہ کر کے خاموش ہو جائیں گے۔ عرب ملکوں میں ارتداد کی لہر تو ہے ہی نہیں، اور شادی شدہ زناکار کے لیے دو گواہ ہوں جو برائی کے وقت موجود ہوں، آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں، اور اتنی کڑی شرط ہے کہ ایسا مشکل ہے، ناممکن ہے، یا خود وہ اقرار کرے، تو اقرار کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ سزا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ عہد صحابہ میں ایمان بڑا مضبوط تھا، شیطان کے بہکاوے میں اگر کوئی یہ گناہ کر بیٹھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اقرار کرتا تھا اور سزا دی جاتی تھی، جیسے مائز بن مالک اسلمی یا غامدیہ عورت کا واقعہ ہے۔ قتل کے بدلے قتل ایسا ہوتا ہے، آج بھی یہ سزا نافذ ہے۔ ابھی دیکھا ہوگا نا اپنے سوشل میڈیا پر، ایک قتل کر دیا تو پورا قبیلہ ٹوٹ پڑا معاف کرنے کے لیے، لیکن اس نے کہا نہیں معاف کروں گا، اور اس طرح کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام میں خون کی حفاظت، یہ اس حدیث کا بنیادی موضوع ہے۔ اسلام میں خون مسلم کی حفاظت کتنی قیمتی ہے جان، کہ کسی کے الزام لگانے سے سزا نہیں دی جائے گی۔ دو چیز ہے، ایک ملزم، ایک مجرم۔ ملزم کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا مکان ہے، میں آپ پر کیس کر دوں کہ انہوں نے مجھ سے 10 سال پہلے 10 لاکھ روپیہ لیا تھا اور نہیں دیا، اس گھر میں میرا شیئر ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ اب آپ ملزم ہو گئے، بھائی چلو، ہے کہ نہیں؟ لیکن جب جرم ثابت ہوگا تب مجرم ہوں گے۔ تو ہندوستان میں ملزم کوئی بھی ہو سکتا ہے، چلتے پھرتے کیس چلتے رہتے ہیں۔ ملزم ہونے سے آدمی مجرم نہیں ہوتا، اس پہ قانون نہیں لاگو ہوتا ہے۔ اور
الزامات کی تو بھرمار ہے. اب تو خریدے جاتے ہیں الزام لگانے والے. کسی کی عزت و آبرو کو یا کسی کے کیریئر کو ختم کرنا ہوتا ہے. سیاسی طور سے بھی آپ دیکھیے سیاستداں کیسے کسی کا کیریئر ختم کریں گے تو کسی عورت کو لگا دیں گے, کسی بدکار کو کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, ختم, میڈیا میں اچھل گیا, عزت آبرو چلی گئی, الزام لگ گیا, اور فیصلہ ہونے میں 8-10 سال لگتا ہے. فیصلہ ہوا کہ نہیں, جرم ثابت نہیں ہوا, تو آپ مجرم تو نہیں ہوئے لیکن آپ کا کیریئر ختم ہو گیا. ہندوستان میں تو آئے دن ہوتا ہے نا, کسی کی عزت, علماء کی عزت کو اچھالنا ہے, تاجر کی, بزنس مین کی, شرفا کی, تو بہت آسان کام ہے. تو شریعت میں ملزم جس پر الزام لگایا گیا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ جرم نہ ثابت ہو جائے. اور یہی سسٹم عدالتوں کا بھی ہے, اسلامی عدالتوں کا بھی ہے. اس لیے بڑے بڑے جو گھاگ سیاستداں ہیں نا, وہ نہ کہیں گھوٹالوں کا ثبوت رکھتے ہیں اور 10 لوگوں کو قتل کرائے رہتے ہیں, جان مارے رہتے ہیں, لیکن ثبوت نہیں چھوڑتے. جائیداد پراپرٹیاں بھی اس طرح بنائیں گے کہ کہیں گھپلے گھوٹالے کا نہ آئے. بڑے بڑے گھاگ جو سیاستدانوں کو آپ پائیں گے, کون سا جرم ہے جو نہیں کریں گے, لیکن وہ ثبوت ان کے ہاں آپ کو نہیں ملے گا. کیوں ایسا ہے؟ گھاگ سیاستدان. مہاراشٹر کے ایک بہت بڑے گھاگ سیاستدان ہیں نا, بیچارے ایک دم ضعیفی میں, آپ جانتے ہوں گے, نام لینے کی ضرورت نہیں, اس سے گھاگ کوئی نہیں ہے, لیکن نہ جانے کتنے لوگ پیچھے پڑے ہوں گے, کتنے سالوں تک وزیر اعلیٰ رہ چکے مہاراشٹر کے, مگر بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا گیا, کوئی پروف نہیں مل پایا آج تک. گھاگ جو ہوتے ہیں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. 3 صورتیں شریعت میں بتائی گئی. دین سے پھر جانا, کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے کب اس کا خون حلال ہے, اس کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1, شادی شدہ زناکار. یہ چیز شریعت کا ایک قانون ہے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, نسب اور حسب کی حفاظت کے لیے, حسب اور نسب کی حفاظت کے لیے, عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, خاندان کی حفاظت کے لیے. جن ملکوں میں آزادی کے نام پر 18 سال کے بعد بچے بچیاں آزاد ہو جاتے ہیں, اور شادی شدہ ہو یا نہ ہو, اپنی مرضی سے وہ جو چاہے کرے, قانون کی نگاہ میں آزاد ہیں, ان کا نتیجہ کیا جانتے ہیں؟ امریکہ یا برطانیہ وغیرہ کے اندر 80% مائیں ایسی ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں لیکن بچوں والی, اور بڑی تعداد لاکھوں اور کروڑوں کی جن کے بچے ہیں لیکن ان کو اپنے باپ کا پتہ نہیں. بچے ہیں, ماؤں کا پتہ نہیں, دوسروں کے یہاں پرورش پا رہے ہیں. جیسے باپ سے بچہ ہے, باپ چلا گیا دوسرے سے شادی کر لے, چھوڑ دیا اس کو, یا ماں ہے, ماں چھوڑ کے چلی گئی دوسرے کے یہاں چلی گئی. ماں باپ کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو. اسی لیے ان لوگوں نے کیا کیا, سال میں ایک دن مدر ڈے مناتے ہیں, ایک دن فادر ڈے مناتے ہیں. یہ ماں باپ سے محبت کے لیے نہیں مناتے, ان کو ماں باپ کا پتہ ہی نہیں, کون کس کی ماں ہے کس کا باپ ہے, کہاں ہے, کچھ نہیں پتا. تو مدر ڈے فادر ڈے میں وہ آ جاتے ہیں کہ میں فلاں فلاں بچے کی ماں ہوں, فلاں کا باپ ہوں. اس دن حاضر ہوتے ہیں, ملتے ہیں, گلدستے دیتے ہیں. ہم اللہ کی اس نعمت پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اسلام کی نعمت عطا کیا. حسب نسب کی سلامتی کے لیے بدکاری جناکاری کے راستے بند کر دیے, اور سزا اتنی کڑی رکھ دی کہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اب جب شریعت سے بغاوت ہوگی, اب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ہندوستان میں. ابھی اس سے پہلے جو گھر جا رہا تھا میں, 6 ہاں جو درس جس تاریخ کو آپ ایگزام میں تھے, اس ہفتے میں ٹرینوں میں لوگ مل جاتے ہیں نا لوگ. ایک آدمی سعودیہ کی خوب برائی کر رہا ہے, گالی دے رہا ہے, یہ ہے وہ, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد
یہ جو ریپ وغیرہ کے واقعات ہوئے اور اغوا کے، تو کہتا ہے کہ یہاں بھی سعودیہ جیسے قانون آنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ سعودیہ کو برا کہہ رہے تھے، تو پھر اس کا قانون کیوں لا رہے ہیں؟ یا تو سعودیہ برا ہے یا آپ برے ہیں، یا قانون برا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سٹپٹا گیا. برائی کر رہا ہے، قانون بھی وہی کا چاہ رہا ہے، اور آزادی بھی چاہ رہا ہے کہ ہمیں عیاشی کرنے کے لیے آزادی چاہیے. ہمارے اوپر مصیبت پڑے تو سعودیہ کا قانون چاہیے. بعض اہل علم نے لکھا ہے ایک آدمی کا واقعہ کی اس نے حسرت اور افسوس کے ساتھ نام کے بغیر کہ میں جس اسکول میں جا کر کے وہاں کی طالبات اور اسٹوڈنٹ کی عزت و آبرو کو برباد کرتا تھا اور اسکول کے پرنسپل ٹیچروں سے لڑائی لڑتا تھا، لچے لفنگے، یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی جب میری بیٹیاں اسی اسکول میں پڑھنے لگی اور پھر دوسرے لوگ ان پر غلط نگاہ ڈالنے لگے. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا عمل غلط تھا، لیکن وقت نکل گیا. تو شریعت کا جو حکم ہے وہ سب کی عزت و آبرو، جان مال کی حفاظت اور سلامتی کے لیے. اس سے بہتر قانون کہیں نہیں ملنے والا ہے. یہ پہلا مسئلہ ہے کہ شادی شدہ زناکار کی جان حلال ہے عدالت کے فیصلے کے ساتھ، قاضی کے فیصلے کے ساتھ. دوسری صورت کیا ہے؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا. قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. بدلہ لینے میں یعنی قتل کے بدلے قتل کیوں ہے؟ تاکہ آئندہ کوئی قتل کی ہمت نہ کر سکے. ہمارے ہندوستان میں ہر 1 منٹ میں اغوا ہوتا ہے، 1-2 منٹ میں زنا بالجبر ہوتا ہے، 1-2 منٹ میں ریپ ہوتا ہے، 1-2 منٹ میں ڈکیتی ہوتی ہے، اور روزانہ 2-4-5 ہزار ایسے کیس ہو جاتے ہیں. جن ملکوں میں اسلامی نظام نافذ ہے، سعودیہ وغیرہ میں، سال میں 2-4 قتل کے کیس ملیں گے، کیونکہ قانون اتنا سخت ہے. لیکن کسی کو برا کہنا تو بہت آسان ہے نا. ہندوستان کے اپنے حالات کو دیکھ لیجیے جو صورتحال ہے. امریکی سفیر کو ایک بار ملک فیصل نے بلایا دورہ کرنے کے لیے سعودیہ کا، تو گولڈ مارکیٹ میں گئے. تو گولڈ مارکیٹ میں جیسے شیشے کا ایک کانچ ہے اور پھر شٹر ہے، تو وہ نماز کے ٹائم میں پہلے شیشے کا کانچ بھی نہیں بند ہوتا، ایسے ہی کپڑا ڈال دیتے تھے سونے پر، نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. ابھی شیشے والا کانچ بند کر کے جاتے ہیں، شٹر کھلا رہتا ہے. اس نے دیکھا تو بہت حیران کہ ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں گولڈ مارکیٹ. کہا ہاں کیا بات ہے؟ کہا ہمارے امریکہ میں تو سب لوٹ لیں گے. جب سزائیں سخت ہوں گی اور ان کو نافذ کیا جائے گا پابندی سے. قانون ہمارے ملک کا کوئی خراب نہیں ہے، بڑا پیارا قانون ہے، لیکن رشوتیں قانون کو نافذ کرنے سے روک دیتی ہیں. وزیروں اور نیتاؤں کے جو سورس ہیں، فون چلے جاتے ہیں ادھیکاریوں کو، سزائیں نہیں نافذ ہوتی. آدمی گاڑی چڑھا دیا کسی کے اوپر، قانون تو ہے خطرناک، تو اس کی جان لی جائے گی، لیکن سورس پیسہ رشوت یہ تباہ کر دیتی ہے. شریعت میں قانون سب سے پیارا ہے، خون مسلم کی حفاظت. ایک صورت ایسی ہے جس میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بھی جان لیں، یہ اسلام کی خوبی ہے. ہر شخص جس نے جب کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا اسے قتل کیا جائے گا. ایک صورت ایسی ہے جس میں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کو جان کے بدلے اس کی جان نہیں لی جائے گی. وہ کون سی صورت ہے؟ اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، لا يقتل الوالد بولدہ، بیٹے کے بدلے باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ بیٹے کا وجود باپ کی وجہ سے ہے. یہ دیکھیں کتنا احترام ہے شریعت کا. اور کوئی باپ اگر نشے میں قتل کیا یا جواڑی ہے جوئے میں قتل کیا تو عدالت اسے قانونی طور سے جو سزا ہے وہ دے گی، لیکن یہ فیصلے عدالتیں کریں گی، عام آدمی نہیں کرے گا. اور نہ یہ اجازت ہے کہ عام آدمی یہ قانون بنا دے. جیسے کوئی نشہ آور باپ ہے، نشہ والا، بیٹیوں کو مار کے پھینک دیا، زندہ گاڑ دیا یا قتل کر دیا، تو عدالت اس کو کڑی سزا دے گی، سخت سزا دے گی، ایسی سزا جو عبرت ہو لوگوں کے لیے.
तीसरी सूरत मुर्तद, कोई इस्लाम लाया और दीन से फिर गया। ये पाबंदी क्यों लगाई गई? ताकि अल्लाह का दीन खिलवाड़ ना हो, अल्लाह का दीन मजाक न बने। और अगर कोई दिल से इस्लाम लाएगा तो कभी मुर्तद नहीं होगा। किसी के बहकावे में लाएगा, लालिश में इस्लाम लाएगा या दबाव में इस्लाम कबूल करेगा, तभी ऐसा हो सकता है। और अल्लाह ने उसूल दिया कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लाम है। और कत्ल की, खूनरेजी की मुकम्मल तौर से पाबंदी कर दी गई। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, क़यामत के दिन मक़तूल यानी जिसको कत्ल किया गया है, वो अपना सर अपने हाथ में लाएगा। जिस सर को काटा है वो सर, और अल्लाह ताला उस मक़तूल को एक जिंदगी देगा नहीं, खून टपकता हुआ होगा, पेशानी और सर अपने हाथ में लेकर के आएगा, जिस्म से खून टपक रहा होगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श तक पहुंच कर कहेगा कि ऐ मेरे रब, मेरे कातिल से पूछा जाए कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया, उसकी सजा, उसका बदला जहन्नम है। ये हदीस नंबर 14 में 3 बातें आपको बताई गई। शादीशुदा ज़िनाकार की सजा, मुर्तद की सजा, कातिल की सजा। इससे जो चंद मसाइल साबित होते हैं। पहला मसला, हलाल और हराम का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। हलाल और हराम का कानून कोई दूसरा नहीं बना सकता, सिर्फ अल्लाह के हाथ में ये पावर है। दूसरा मसला, मुसलमान का खून बहाना हराम है। तीसरा मसला, शरई हुदूद या शरई हद नाफिज करने में, हद यानी सजा, ब्रैकेट में सजा लिख लीजिए। शरई हुदूद या हद, हद की जमा हुदूद है, शरई हुदूद और ब्रैकेट में सजा नाफिज करने में कत्ल करना जायज है, मगर ये सजा अदालत के जरिए दी जाएगी, आम आदमी ये सजा नहीं देगा। चौथा मसला, ये इस्लामी सजाएं इंसानों की जान की सलामती, उनके हसब नसब की सलामती और समाज और मुआशरे की सलामती के लिए नाफिज की जाती हैं। इस्लामी सजाएं हसब नसब की हिफाजत के लिए और अमन व अमान की हिफाजत के लिए और लोगों को जुल्म से महफूज रखने के लिए नाफिज की जाती है। 3 ही चीजों से दुनिया परेशान है ना, अमन व अमान नहीं है, जुल्म है, जोर है, जिसकी ताकत लाठी उसकी भैंस, ये चीजें हैं। 5वां मसला, ज़िनाकारी बदकारी हराम है। 6ठा मसला, क़िसास में जिंदगी है। क़िसास यानी बदला लेने में जिंदगी है। क़िसास का मतलब कि कत्ल के बदले कत्ल, हाथ काट दिया तो हाथ, दांत तोड़ दिया तो दांत, आंख निकाल लिया तो आंख, यानी जैसा जुर्म किया है वैसी उसको सजा दी जाएगी। क़िसास में जिंदगी है, क्योंकि आप किसी के साथ गलत करेंगे और वही सजा आपको मिलेगी, तो इस कड़ी सजा को देख करके आदमी वो जुर्म जल्दी नहीं करेगा। वरना बड़े घरों के लोग गरीबों को जो चाहे मारे पीटे काटे, कौन पूछता है। तो इस्लाम ने सजाओं के जरिए, क़िसास के जरिए लोगों को जिंदगी अता की कि नहीं, कोई तुम पर हाथ नहीं उठा सकता, बड़ा हो या छोटा, सजा का वो मुस्तहिक होगा। ये कौन सा मसला था? 7वां। 6ठा,
सातवां और आखिरी मसला, दुनिया में अमन व अमान इस्लामी शरीयत को नाफिज करने से ही कायम हो सकता है। बस ये चंद मसाइल से इस हदीस की रोशनी में अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, अमल सालेह की तौफीक बख्शे, आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जी शेख, एक सवाल था जी कि सूरह बकरा में आयत 178, जी हाँ जी, उसमें उसको ज़्यादा उसमें डाउट था शेख, मतलब समझ में नहीं आ गया आयत को, तो उसको समझाइए शेख। 178 किसास के बारे में है वो, कि बांदी को बांदी, ऐसे आदमी को आदमी से, slave for a slave, female for a female, ऐसे। ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. آیت میں کتنا ہوتا ہے؟ 178 178. فمن اعتدى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फ़िल क़त्ल, ऐ ईमान वालो तुम पर कत्ल में क़िसास फ़र्ज कर दिया गया। अल हुर्रु बिल हुर्र, आज़ाद के बदले आज़ाद को, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम को, औरत के बदले औरत को। यानी अगर आज़ाद ने आज़ाद को कत्ल किया है तो आज़ाद ही से बदला लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के पास 2 4 10 गुलाम हैं और उसके मालिक ने किसी को कत्ल किया तो कहेंगे भाई हमारी जान मत लो, हमें गुलाम देते हैं, इसके बदले इसको कत्ल कर दो। या औरत ने किसी को कत्ल किया है तो औरत बड़े घराने की है तो कहेंगे मैं एक लौंडी देती हूँ, उसको कत्ल कर दो, उसके बदले मुझे छोड़ दो। तो जो पाबंदी है आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत, ये कत्ल किए जाएंगे। जो माफ कर दे, अपने भाई के साथ भलाई करे तो अच्छी चीज है। ये अल्लाह की तरफ से आसानी है और सहूलत है, यही ना। हाँ जी शेख, यही थी, क्योंकि उसमें ऐसे लगा कि फीमेल मतलब अगर आदमी मारा हो तो उसकी वाइफ को, तो उसकी औरत को मारना है, इसकी मतलब ऐसे तर्जुमा में ऐसे लग रहा था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। औरत के बदले औरत, अगर आदमी ने वो किया है तो आदमी को, बस। 158 कल मैंने 170 नहीं मैं बता दूं, मैंने जो तफसीर ग्रुपों में भेजी है 158 178 की तफसीर किया है मैंने। आप 2 4 दिन इंतज़ार कीजिए, पूरी तफसीर भेजता हूँ। मैं सुबह सुबह तफसीर बयान करता हूँ ना बम्बई में, तो सूरह बकरा ही चल रही है, तो 178 की तफसीर हो चुकी है, मैं भेजता हूँ। पूरी आयत को मैंने समझाया है दर्स में। ये अभी जितना समझाया समझ में आ गया ना? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।